अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है लेकिन चलता है जी, पाकिस्तान है, यहाँ पर चलता है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान का मीडिया उल्टी कलाबादियां खाकर छलांगे मार रहा है कि इसने खित्ते के डायनामिक्स बदल दिए हैं। शहबाज साहब इतने ज्यादा पुरएतमाद थे कि इतना पुरएतमाद शायद दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके सामने रखते हैं। फलक जावेद, अ वेरी प्रोमिनेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद इज मिसिंग। इस्लामाबाद से फलक जावेद को उठाया गया और उसके बाद ये खातून गायब है। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गायब है, इनके बारे में इतलात नहीं है। और फिर नाज़रीन, गुर्बत के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद आप अपना सर नोचेंगे, आप अपने बाल, अपना मुंह नोचेंगे, दीवारों के साथ आप टकरे मारेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि यार क्या वाकईतन मुझे इस मुल्क के अंदर रहना है या नहीं रहना। यानी मैं खुद ये रिपोर्ट पढ़कर नाज़रीन बड़ा हैरान हुआ कि ये टीवी के ऊपर क्या चलत्तर मारे जाते हैं, क्या क्या झूठ बोला जाता है और असलियत क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है। या तो फिर ये गोरे झूठे हैं, ये हिंदू झूठे हैं जो हमारे बारे में रिपोर्टें जारी कर रहे हैं, या तो फिर हम झूठे हैं, यानी हम नौसरबाज हैं। कुछ ना कुछ है जो कि मसला है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, सबसे पहले आप इसका एक कॉन्टेक्स्ट समझें। नाज़रीन, हम दुनिया के लिए रेलिवेंट है। यस, हम पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट 3 मुल्क हैं और पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हमारे रास्ते से, यानी हमारे बेड़े में से होकर गुजरता है। इस वक्त दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है, यानी जो राइज ऑफ अमेरिका था वो नीचे जा रहा है, वेस्ट नीचे जा रहा है, और राइज ऑफ चाइना है, इसे चाइनीज सेंचुरी कहा जा रहा है, इसे एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है। चाइना ऊपर आ रहा है, एक मेजर पावर, एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। उसकी इकोनॉमी, उसकी डिप्लोमेसी, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी मईशत, उसकी मिलिट्री, उसकी एक नॉन इन्वेजन की, यानी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर घुसने की जो पॉलिसी नहीं है, अब दुनिया इसे अप्रिशिएट कर रही है। मल्टीलैटरलिज्म, मुख्तलिफ अलायंसेस बन रहे हैं, मुख्तलिफ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो दुनिया एक अलग तरीके से सोच रही है और चाइना की तरफ, एशिया की तरफ देख रही है। अब चाइना के पड़ोसी नाज़रीन हम हैं, हमारी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है और जो हमारी डेमोग्राफी है, ये सबके लिए रेलिवेंट है, सबके लिए। चूंकि हम एक सुपर पावर के, एक इमर्जिंग, बल्कि सुपर पावर है, उसने अनाउंस नहीं किया, एक सुपर पावर के हम पड़ोसी हैं। लिहाजा ये जो हमारी डेमोग्राफी है, हमारी जो जियो लोकेशन है, हमारी जो जियो पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है, ये सबसे ज्यादा दुनिया के लिए रेलिवेंट है। हम अमेरिका के लिए रेलिवेंट है, हम वेस्ट के लिए रेलिवेंट है, हम सेंट्रल एशिया के लिए रेलिवेंट है, हम चाइना के लिए रेलिवेंट है, हम रूस के लिए रेलिवेंट है, हम सब के लिए रेलिवेंट है। दूसरा, हमारी रेलिवेंस की वजह यह है कि हमने हालिया भारत को फेंटा लगाया और दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है। पाकिस्तान के नाज़रीन, सॉवरेनिटी पामाल हुई, यही ट्रंप खामोश था। पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर एक अटैक हुआ, यही नौसरबाज ट्रंप खामोश था। लेकिन जो ही पटकार वापस लगे, इस मुल्क ने, इस फौज ने एक गैरतमंदी का मुजाहरा किया, रिप्लाई किया। देखिए, कुछ जंगें आपको अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़नी पड़ती हैं और यही कुछ हुआ। हमने इंडिया के जहाज मार गिराए, एक बैनुल अक़वामी बयानिया बाकायदा से पाकिस्तान के हक में बना लिया था। इस जंग ने हमें रेलिवेंट कर दिया है। मिसाल ले लें, कतर पर हमला हुआ, ये बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह इन्होंने सर अपना सारी शेख, हालांकि इकोनॉमी, जहाज, तैयारे, फलाना ढिमकान सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर धंस लिया। लेकिन इन बेगैरतों के अंदर जुर्रत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये खड़े होते उस नाजायज रियासत के सामने और जवाब देते। इनसे बेहतर ईरान था कि कम से कम वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा लाले, मैं जवाब दूंगा। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है 36 सेकंड की। 36 सेकंड डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ आमने सामने। खुद नाज़रीन, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक लम्हे के लिए सोचें, भाई शहबाज शरीफ साहब किधर और ट्रंप किधर। यानी ऐसे ही है कि मोहल्ले के चौधरी के सामने जाकर हम दरवाजा खटखटाएंगे, पायन सलाम अलैकुम, सलाम करने आई हुई थी। ये मीटिंग नहीं थी, ये एक इंटरेक्शन था, ये एक साइडलाइन इंटरेक्शन था, ये एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन था। यानी जहां पर ट्रंप सबको बुला रहे थे, ये सबके साथ मुलाकात करनी थी, ट्रंप को ये कहा गया कि ये भी आए हुए मुलाकात कर लें। शहबाज साहब अंदर गए नाज़रीन, शहबाज साहब ने ये ट्रंप का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, शहबाज साहब की एक बड़ी खूबसूरत चीज है, डिप्लोमेसी के अंदर ना नाज़रीन, बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी काउंट होती है और एक तरीका कार होता है मुख्तलिफ लीडर्स का। मोदी जफ्फी मार देता है, बंदे को पकड़कर जफ्फी मार देता है। अच्छा, शहबाज साहब छूते हैं नाज़रीन, शहबाज साहब दुनिया भर के लीडर्स को जाकर पकड़ लेते हैं। पहले इधर से पकड़ते हैं और अगर दूसरा हाथ शहबाज साहब का वेला हो जाए तो फिर इधर से पकड़ लेते हैं। फिर ये दोनों चूटे ये शहबाज साहब दोनों दुनिया के लीडर्स को देते हैं। एक दफा एक लीडर को नाज़रीन वाकईतन इन्होंने पसलियों में दोनों हाथ दे दिए, बड़ी मुश्किल से उसने पसलियां अपनी छुड़ाई हैं। मेरे ये कपड़ों की इस्त्री सारी खराब हो गई, क्योंकि शहबाज साहब भी यही काम करते हैं, बिल्कुल इतना ही जोर से ये पकड़ लेते हैं दुनिया। और बहुत सारे, वो एंटोनियो गुटारेस आपको याद होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल, नाज़रीन वो दंग रह गया कि भाई ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। शहबाज साहब ने पहले ऐसे ऐसे, फिर ये पकड़ लिया, फिर दूसरा हाथ पीछे इधर कमर से वेस्ट में से पकड़ लिया और फिर मुख्तलिफ लीडर्स के साथ मिलते हैं नाज़रीन, पीछे कमर पर हाथ रख के ऐसे 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 करते रहते हैं। तो शहबाज साहब की जो हाथ की गर्मी है नाज़रीन, वो दुनिया भर के लीडर्स महसूस कर रहे हैं और यहां पर मजीद इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये शहबाज साहब ने किसी को नहीं छोड़ना, शहबाज साहब ने सबको छूना है, सबको टच करना है, सबको बताना है कि हम कितने अच्छे, हम कितने ज्यादा मेहमान नवाजे। और शहबाज साहब ओवर स्वीट बन जाते हैं, यानी हम एक तो स्वीट हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन ओवरली स्वीट बन जाते हैं कि
بالکل دودھ اور شہد کی نہریں، ہم سے میٹھا ہم سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ ناظرین 36 سیکنڈ کی ملاقات میں شہباز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ریسٹ از دا ہسٹری۔ یہ میٹنگ جو 10 سیکنڈ کی جو کو انٹریکشن ہونا تھا اسے 36 سیکنڈ تک شہباز صاحب نے کھینچا۔ باڈی لینگویج دیکھیں آپ شہباز صاحب نے ایسے ایسے کیا، شہباز صاحب نے ایسے ایسے بھی کیا، شہباز صاحب نے ایسے ایسے بھی کیا، ایسے یہ کرتے ہیں شہباز صاحب، محترم شہباز صاحب۔ اچھا یہ ویسے ہماری انگلی سیدھی آتی ہے، یہ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی ان کی انگلی یہ ہو جاتی ہے۔ تو شہباز صاحب نے ٹرمپ کو یہ کر کے بھی چند ایک باتیں کہی ہیں۔ 36 سیکنڈ میں ناظرین خاموشی نہیں ہوئی، شہباز صاحب لگاتار بات چیت کر رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے ناظرین کہ ڈپلومیسی کے اندر آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کی سنجیدگی کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کا ایکسپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کی ٹائی کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کا ڈریس کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کا اسٹریٹ کھڑے ہونا کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کی جو سختی، کتنے زور کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ڈپلومیسی ایک باڈی لینگویج کا ایک الگ طریقے کا ایک نام ہے، دیٹس کالڈ ڈپلومیسی۔ بہت ساری باتیں آپ زبان سے نہیں کرتے، آپ اپنے پوسچر سے، آپ اپنی شخصیت سے، آپ اپنے ایکسپریشن سے دکھا کر میسیجنگ کرنے کر دیتے ہیں، اور اسی کے اوپر خبر بنتی ہے، اسی کے اوپر امپریشن بنتا ہے، اسی کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان ممالک کے تعلقات کیسے۔ شہباز صاحب ناظرین ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہیں، 36 سیکنڈ سے یہ واضح ہو گیا، یا پہلے obvious تھا کہ شہباز صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ پائن میں تمہیں خط لکھیا سی، تسی جواب نہیں دیا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں خود تواڈے نال ملنے آ گیا، میں خود تواڈے نال ایتھے ملاقات کرنے آ گیا۔ پائن میں واحد بندہ ہاں جس نے تانوں نوبیل پرائز دیتا ہے، تسی مہا گرو، تسی سر مائی باپ، آپ مائی باپ ہے ہمارے۔ ناظرین اگر امیجن کریں نا کیا ہی ہوتا کہ ایک لیڈر کھڑا ہوتا سامنے، وہ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، ہینڈ شیک ہوتا، کوئی ادھر سے بہت زیادہ بات چیت یا ادھر سے بھی بات چیت نہیں ہوتی، ویری اسٹرانگ انٹریکشن 15 سیکنڈ کا ہوتا، جس میں صرف ریٹنگز ہوتی ہے، جس میں کوئی اتنی زیادہ جلدی ہڑبڑاہٹ، ساتھ ڈار صاحب بھی کھڑے ہیں ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں شہباز صاحب بالگاتار یہ وہ اور آخر میں ٹرمپ ایسے کر رہا ہے، یعنی دونوں کو ایسے کر رہا ہے کہ بھائی اب چلے جائیں۔ جو بھی ہے ناظرین ہمارے پرائم منسٹر ہیں، بھائی آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو جعلی طریقے سے لایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کا لمبا تجربہ ہے، تھوڑی سی ہمت، تھوڑے سے گٹس، تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کریں، انگیج کریں۔ اب ناظرین فلک جاوید صاحبہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، انہیں غائب کر دیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں غائب کر دیا گیا۔ فلک جاوید ناظرین اس کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے، یہ بعض اوقات سخت زبان استعمال کر جاتی ہیں۔ 9 مئی کے بعد ان کے اوپر کیسز تھے، پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ان کے اوپر کیسز کروائے ہوئے۔ یہ لاہور میں تھی لمبے ٹائم سے، اور لاہور سے نکل کر یہ خیبر پختونخوا میں جلسے کے لیے جا رہی تھی۔ اسلام آباد کے اندر ان کی ایک دوست ہیں، خاتون دوست ہیں، انہوں نے ان کے لیے ایک اکوموڈیشن کا انتظام کیا تھا، لیکن جو ہی یہ اسلام آباد میں پہنچتی ہیں، یہ ڈائیوو کے ذریعے آئی ہیں، اوبر کے ذریعے انہوں نے موو کیا ہے تاکہ یہ ارسٹ نہ ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود سیف سٹی کے ذریعے ان کے فیس کو ریکگنائز کیا گیا، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں گھیرا ڈال کر فلک جاوید کو ارسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ فلک جاوید ناظرین کوئی دہشت گرد نہیں ہے، فلک جاوید کوئی افغانستان سے نہیں آئی ہوئی، فلک جاوید کے پاس کوئی توپ خانہ نہیں تھا، گفتگو کرتی تھی، بات چیت کرتی تھی، اور پاکستان کے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے سنم جاوید اور فلک جاوید اٹھ کر آئی ہیں، اور پاکستان کے ایک نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اس وقت نیشنل لیول کی پرسنالٹیز میں یہ بہنیں اور یہ خاندان اس وقت شامل ہوتا ہے، جو کہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کو، ڈسکشن کو ٹریگر کرتے ہیں۔ لہذا اس ملک کے اندر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ جو ایلیٹ کلچر ہے، جو ایلیٹزم ہے، پولیٹیکل جو ایلیٹزم ہے، اس کے اندر یہ مڈل کلاس کے لوگ کھڑے ہو کر کیسے یہاں پر پہنچ گئے کہ یہ سیاست کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بلکہ اس پولیٹیکل ڈسکورس کا، اس ڈیبیٹ کا حصہ بن گئے، جو کہ نیشنل لیول کی آج جا کر ڈیبیٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، آپ دیکھ لیں، اس کی بچیاں رول گئی ہیں، ان کی تعلیم رول گئی ہے، یہ پورا خاندان ناظرین سائیکولوجیکلی متاثر ہوا ہے، یہ کھڑے ہیں، غیر معمولی ان کی ہمت ہے، ان کی دلیری ہے، یہ کھڑی ہیں اور یہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی جوانیاں رول گئی ہیں، ان بہنوں کی جوانیاں رول گئی ہیں، روح پوش ہو گئی، بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پاتی، بزرگ ماں باپ ہے، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، اس کے باوجود یہ ایک نظریے کے ساتھ ایک اصول کے اوپر آ کر کھڑی ہیں، اور 1% بھی اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے ناظرین بیسک رائٹس ہیں۔ وہ کاشف عباسی نے آج سے چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا نا کہ کیا ہمارے سٹیزن رائٹس اس ملک کے اندر سے ختم ہو گئے؟ تو ناظرین سوال یہی ہے کہ بھائی ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست اختلافات بھی ہوتے ہیں، سنم جاوید کے، فلک جاوید کے اختلافات بھی ہوں گے، بٹ اسٹل ان کے جو رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، وہ تو انہیں دیں، عدالت کے اندر بھائی انہیں پیش کریں، آپ انہیں پروسیکیوٹ کریں، آپ ان کے خلاف مواد لے کر جائیں، آپ کو ایویڈنس لے کر جائیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے ناظرین کہ آپ انہیں غائب کر دیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں؟ کدھر ہے اس ملک کے اندر ناظرین وہ عورت مارچ والی آنٹیاں، وہ عورت مارچ کے اوپر بات کرنے والے، وہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہونے پر بات چیت، عورتوں کے پولیٹیکل رائٹس پریزرو کیا جائے، عورتیں باہر نکلیں، عورتیں آگے چلیں گی تو پھر یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آپ ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کی تضییق کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی بچیوں کو ولنریبل کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے ایک سیکیورٹی کرائسس اس ملک کے اندر کریٹ کر رہے ہیں۔ دیٹس ویری سیڈ جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین۔ دوسری طرف ایکسپریس، یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے اور یہ بہت خوفناک رپورٹ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ناظرین 3 سال کے دوران پاکستان میں 2 کروڑ غریبوں کا اضافہ ہوا ہے، یعنی آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگیاں گزار رہے تھے،
3 سالوں میں 2 کروڑ مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلیں گے، اور 2 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ناظرین روٹی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غربت کی نا ڈیفینیشنز الگ الگ ہوتی ہیں. غربت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی غربت اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہے. غربت کے ساتھ کرائم آتا ہے، غربت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس آتا ہے، غربت کے ساتھ معاشرے کے اندر ریبیلین ایک آتا ہے، غربت کے ساتھ ناظرین معاشرے کے اندر تلخیاں بڑھتی ہیں، سفوکیشن بڑھتی ہے. لہٰذا 2 کروڑ بندہ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا، یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں. اب اس 2 کروڑ میں میجورٹی نوجوانوں کی ہے. ایک وہ نوجوان اس ملک کے اندر ناظرین جو 30-35 سال کا ہے، 20 سال کا، 25 سال کا، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس امید نہیں، اور اس کے دن با دن گھر کے اندر ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن اس کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. تو خود ہی امیجن کریں کہ وہ کس منٹل کرب سے، ٹراما سے وہ گزر رہا ہوگا. انہی 3 سالوں میں ناظرین ہمیں پٹی پڑائی گئی SIFC کے ذریعے $1 ارب آنے والا ہے، $100 بلین آنے والا ہے. جینیٹری بیچ آ کر ٹرمپ ٹاور یہاں پر بنانے والا ہے. باہر سے اوورسیز آگے ڈکار مفت کی روٹیاں توڑ کر گئے پاکستان کی. یہ انویسٹمنٹ لے کر آنے والے کچھ بھی نہیں آیا. تو جھوٹ کاسٹ اسٹاک مارکیٹ یہ جا رہی ہے، لوگوں کی جو ہوتی ہے نا اسٹاک مارکیٹ ایسے جاتی ہیں، کہاں ہماری ایسے جا رہی ہے، بالکل سیدھی اوپر، ایک دم اوپر جا رہی ہے. وی آر ہیڈنگ. اس غربت کے ساتھ ناظرین اس ملک کے اندر آپ کا نوجوان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ جائے گا پاکستان سے باہر جائے گا، برین ٹرین ہوگا، وہ دنیا بھر میں جا کر ناظرین کسی بھی طرح کی مزدوری کرے گا. لیکن کیا اس ملک کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا؟ کیا اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں اس طرح سے فنکشنل چلیں گی؟ نہیں چلیں گی. سمجھ سے باہر ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.